میرا شوہر جو ہے وہ نشہ بھی کرتا ہے اور 3 مہینے سے مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا، تو اب اس کا حل یہی ہے آپ مقدمہ کریں اس کے خلاف نفقے کا، پھر وہ دے گا، سب ٹھیک بھی ہو جائے گا، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ اور آپ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دیتے تو قادر ہے۔ میں طلاق بھی نہیں لے سکتی، میری 7 بہنیں ہیں، اگر میں طلاق لوں تو میری بہنوں پر بھی اثر پڑے گا، تو پھر یہی ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے روتی رہو، دعا کرتی رہو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میری کزن کو اس کے خاوند نے نشے کی حالت میں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ نشے کی حالت میں اس کو طلاق کا لفظ کیسے سمجھ آ گیا نشے میں؟ اس کا معنی یہی نشہ نہیں تھا، بہانے بنا رہے ہیں، طلاق ہو گئی۔ دیکھو نا، آدمی نشے میں ہو تو اس کو کیا پتہ ہے کہ لفظ طلاق تو عربی کا لفظ ہے، اس کو اس لفظ کا کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے طلاق دی، میرے خیال فوت ہو گئے، تو میں نے کہا یار اس نے کہا جی مجھے مار رہے تھے اور زبردستی مجھ سے انہوں نے طلاق لکھوائی، تو اس لیے میں نے کہا کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے لکھوایا تھا نا، تو نیچے جب میں نے اپنا نام لکھا نا، بقلم خود کے بجائے میں نے لکھا ہے وہاں بقلم خوف، صاحب بات ہے۔ تو اس کے بعد دلیل آ گئی نا کہ اسے جبر کیا گیا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، انہوں نے سمجھا کہ شیخ بقلم خود لکھا ہے، اس نے بقلم خوف لکھا تھا۔ میں طائف جا رہا ہوں، میرا وہاں سے عمرے کا احرام باندھنے کا ارادہ ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں عمرے کا طواف اور سوائے جوتے نئے بالکل نئے جوتے ہوں اور ہڈی چھپے نہ پہن کے کر سکتے ہیں؟ اگر بیرون ملک سے آپ سے کوئی رابطہ کرنا ہو تو یہ فیس بک والوں سے نمبر لے لیں۔ میں بار بار توبہ کرتا ہوں، لیکن پھر توبہ پہ قائم نہیں رہتا ہوں، پھر بھی کرتے رہو، 1000 بار توبہ شکستی باز۔ اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو، پھر بھی توبہ کرو، پھر بھی توبہ کرو، اللہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ چند دنوں سے مجھے بھی کچھ تکالیف نے بڑا عجیب سا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ علاج کی حد تک تو ہم کرتے ہیں کیونکہ علاج بھی سنت ہے، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا بھائی، ہوٹل سے چادریں پہنو یا آسمان سے پہنو، میقات پہ جا کے نیت کرو، بس بات ختم ہوئی۔ ضروری تو نہیں کہ وہی کھڑے کھڑے چادریں پہنو۔ بے اولاد جو ہیں ان کے لیے وہی اولاد کو قرآن پاک کی یہ دعائیں ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اسی طرح رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہرحال حضور پاک نے جبل رحمت پر تو کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیا تھا، جبل رحمت کے دامن میں جو پہاڑ ہیں، کالے کالے پتھر پڑے ہیں، وہاں اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا۔ آپ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے، اوپر چڑھنا بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ بابا آدم یہیں رہتے تھے، ملاقات نہ بابا آدم یہاں رہتے تھے نہ بی بی حوا، اللہ عالم جب وہ اتارے گئے جنت سے ملاقات ہوئی ہو، اللہ جانتا ہے کہ تاریخ تو بتا ہی نہیں سکتی نا۔ ماہواری والی عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر سین میں بیٹھی رہے۔ دیکھیں نا میری بیٹی، مجھے بعض اوقات کہتے ہیں نا وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے جب تم اپنے ملک میں ہوتی ہو اور تمہیں حیض ہو تو مسجد میں جاتی ہو، جب وہاں نہیں جاتی ہو تو یہاں کی مسجد میں کیسے آ سکتی ہے؟ مسئلہ کو پوچھنے والا ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے۔
میں نے اپنے ملک سے احرام باندھ لیا، پاکستان سے ایئرپورٹ تک میں بوٹ پہنے رہا، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، یہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اس کی بیوی ہے، اب پہلے کی تو بیوی رہی نہیں، اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اختیار دے گا کہ دو میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اس کی بیوی ہے۔ میں عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا تھا، ثنا میں غلطی ہو گئی، پھر ثنا چھوڑ دی، پوری نہیں پڑھی۔ بہرحال جو کچھ کیا اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط رکھو۔ بہرحال پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، میں ٹیشو پیپر رکھتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد میرا بھائی جن کو قطروں کی تکلیف ہے ان کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، یعنی مانا مغرب کے لیے جو وضو کیا عشاء تک وہی وضو ہے، چاہے قطرے گریں پھر عشاء، لیکن نیچے کوئی انڈر ویئر یا کوئی ایسی چیز رکھے کہ وہ قطرے اللہ کے حرم میں یا مسجدوں میں نہ گریں۔ میرے بھائی کی شادی 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، پر چیک تو کرو خاوند میں نقص ہے یا بیوی میں، جس میں نقص ہے اس کا علاج کراؤ، پھر دعا مانگو۔ گاڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، 40 لاکھ بقایا 60 لاکھ 15 مہینے قسطوں میں، وہ جائز ہے؟ بہرحال جس آدمی کو معذوری ہے وہ ویل چیئر استعمال، تندرست استعمال نہ کرے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تندرست استعمال کرتا ہو۔ کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو مریض بنا کے پیش کرے؟ یہ تمہیں ایسے وہم ہے، ورنہ کوئی ایسا پاگل نہیں ہو گیا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ویل چیئر پہ بیٹھا ہے۔ ہاں کوئی بڑے لوگ ہوں، نخرا ہو تو الگ بات ہے۔ بہرحال اگر نماز میں، فرض نماز میں مثلا عشاء پڑھ رہے ہیں، اور عورت بھی عشاء پڑھ رہی ہے ہمارے آگے، پھر نماز نہیں ہوگی، وہ کوئی اپنی نفل پڑھ رہی ہے پھر ہماری نماز ہوگی، یعنی وہی نماز ہو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی پڑھ رہی ہو، آگے ہو یا برابر کھڑی ہو، نماز نہیں ہوگی۔ جب میں رات کو سو جاتا ہوں تو نیند میں باتیں کرتا ہوں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں وہاں آ کر آپ کو اٹھایا کروں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو، یا بیوی سمجھدار ہو تو اس کو سمجھا دو گے، جب تم باتیں شروع کرو نا تمہارا ناک پکڑ لے۔ نہیں، یہ علاج ہے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ جس کو ہچکیاں آتی ہوں یا رات کو باتیں کرو، اسے ناک پکڑ لو نا، جب مجبور ہو گئے سمجھ پھر باتیں چھوڑ، مجا لے کے پھر باتیں کریں، تجربہ کر دو رات اپنے خاوند کے ساتھ۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری، دمبا، بکری، بکرا، کچھ بھی ہے، یہ دم ہوتا ہے۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، سفر کے دوران نماز کا وقت آتا ہے، ہم گاڑی میں بیٹھ کے فرض نماز ادا کر لیتے، بالکل نہیں ادا ہوتے، زمین پہ اتر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک ہے ٹرین چل رہی ہے جس سے آپ اتر نہیں سکتے ہیں، وہاں نماز ہو سکتی ہے۔ ایک تم اپنی گاڑی پہ ہو تو سائڈ پہ کھڑا کرو، یا کسی پارکنگ ایریے میں جا کے کھڑی کرو، نماز پڑھو۔ عمرہ کرنے کے بعد آدمی اگر اپنا حل خود کر لے کوئی حرج نہیں، مقصد حل ہے، کوئی اور کرے یا خود کرے۔ 2 بندے کاروبار کر رہے ہیں، ایک بندہ حلال پہ، ایک کے حرام کا جواب خدا کو دے گا، تم اپنا نفع لو۔ یہ کوئی 10 دفعہ یہ پوچھ چکا ہے، آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کئی دنوں کے بیان پڑھ لیں اور اس کی پرچی بھی پڑھ لیں۔ میں نے پہلے 2 عمرے کیے، استرے سے بال صاف کیے، تیسرا عمرہ کرنا ہے، عمرے کے بجائے، استرے کے بجائے کٹ لگا سکتا ہوں، کٹ یعنی چمڑا کاٹو گے،
کیوں؟ پہلے تو اس طرح پھرا ہوا ہے نا، بال تو ہے ہی نہیں۔ اب کٹ جو لگاؤ گے، چمڑا کاٹو، جو چمڑا کاٹ دے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ قبول کریں گے، کاٹو۔ اللہ کے بندے اس طرح پھرواؤ، بال ہو یا نہ ہو۔ اگر گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا، وہ بھی اس طرح پھروائے گا۔ میں آپ سے عشاء کے بعد ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل میں کوئی افسر تھوڑا ہوں کہ میری ملاقات کے لیے پروٹوکول آفیسر سے اجازت لینی ہوگی، آپ نیچے جب چاہے مل لیں۔ بہرحال وہی مسئلہ ہے کہ اگر بیوی، بعض علماء کہتے ہیں کہ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے، بعض کہتے ہیں اس کو بھی نہیں دے سکتی ہے۔ بہرحال وہی ہے نا کہ بعض علماء قائل ہیں، بعض علماء انکار کرتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دو، تم بیوی ہو اس کی، ویسے مدد کر دو اس کی، ضروری ہے کہ زکوٰۃ سے دو۔ بہرحال میرے بھائی کی شادی ہوئی، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ میں دادے کو عمرے کے لیے لے کے آیا، عمرہ بھی کرا لیا، طواف کرائے، لیکن مجھ سے راضی نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، بزرگ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا وہ غصہ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی غصہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن ان کا غصہ بھی اولاد کے لیے دعا ہوتی ہے۔ بالکل نہ گھبرایا کرو، جتنا وہ گالیاں دینا کہو اور دو بابا، اور گالیاں دو، وہ پھر خود شرمندہ ہو کے انشاءاللہ چپ کر جائیں گے۔ اگر گھر کے قریب مسجد ہے، گھر میں نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ قرض کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ حضرت ابو بکر نے لکھا ہے جو میلاد میں 1 ریال خرچ کریے، کہاں کی حدیث ہے کہ اس نے خود گھڑی ہے، بنائی ہے، گھڑن تو ہے، حدیث تو کوئی نہیں۔ رمضان میں روزے کے ساتھ مسواک کر سکتے ہیں۔ وہ تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ عصر کے بعد نہ کرے، تاکہ اس کی جو اندر کی ہوا ہے نا وہ باقی رہے۔ آپ نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں، اس میں افضل کون سا ہے؟ سب کر کے دیکھ لو، جو تمہیں راس آ جائے وہ افضل ہے۔ دو سال پہلے میرے دل کا آپریشن ہوا تھا۔ اب کوئی ٹینشن ہو تو دل گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے نام ہے یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے دل کے مقام پہ پھیر دیا کریں۔ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ دعا پڑھ کے عورت مانگے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اللہ عالم۔ بہرحال بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ دعا آپ مانگ ہی نہیں سکتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اذان مغرب کے بعد اگر طواف کی 2 رکعت پڑھنے یہاں جائز ہے۔ دوسرے عمرے کے بعد بہرحال اگر بال ہیں تو کٹوا سکتے ہیں، ورنہ اس طرح پھروائیں۔ کٹوانے کا معنی سارے سر سے بال کٹوائیں۔ احرام اگر کھل جائے تو دم پڑتا ہے، نہیں پڑتا، پھر باندھ لو۔ اگر وضو کے بعد کپڑے اتار دینے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جنت البقیع کی مٹی کے بارے میں تو نہیں ہے شفا کا، وہ تو ایک وادی ہے، وہاں کی مٹی شفا ہے، ورنہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ مدینہ پاک کی ساری مٹی شفا ہے۔ میری بہن کینسر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ شوگر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وہ زیتون کا تیل جو ہے نا 2 چمچ، لیکن خالص زیتون۔ بہرحال جب عورت کا شوہر تھوڑا معذور ہے، جب بیوی مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، اور کیا ہے، انسان پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، کبھی بیوی میں نقص ہوتا ہے، کبھی خاوند میں۔ میرے بھائی کے بچے معذور ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحمت کرے۔
گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ بہت گھوما ہوں لیکن کام نہیں ملتا، اللہ کی مرضی ہے، استغفار پڑھتے رہو اور روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا بھی مانگتے رہو۔ میرے دوست نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، 2-3 جگہوں سے بالوں کو ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ بلسان ایک روغن بلسان کے نام سے آتا ہے، ایک درخت ہے، اس سے تیل نکلتا ہے، باقی اس کے فوائد جو ہے وہ کسی حکیم سے پوچھیں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن حیض آئے پھر بند ہو جائے، اس کی عادت کتنا ہے؟ اگر اس کی عادت 6 دن ہے، پھر خون آئے نہ آئے 6 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ میری بیٹی نے عمرے کی نیت کر لی، نقاب نیت کرنے کے 5 منٹ بعد تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 5 منٹ کا کوئی جرمانہ نہیں۔ مجھے بیٹھنے کی جگہ پہ ایک دانہ ہے، عمرے کے بعد غسل کے دوران دیکھا تو احرام کو تھوڑا سا کیچڑ لگا تھا، کچھ نہیں ہوتا، زیادہ وہم میں نہ پڑو۔ ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں 3 سال روزے رکھوں گا، تو رکھتا رہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ کرو۔ نفلی طواف کے دوران غلاف کعبہ کو نہ چمٹیں، طواف ختم کر کے صرف ملتزم پہ چمٹنا سنت ہے۔ جب انسان پتہ نہیں کیا ہو جائے، پڑھا ہی نہیں جاتا میرا بھائی، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، سب لوگ مجھ پر تنفر کرتے ہیں، بہرحال آپ اچھا کرتی ہیں، اور یہی تو ہے کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا، کیونکہ تم شریعت پہ چلتی ہو تو لوگ تو اعتراض کریں گے۔ آج عورت ننگی پھرتی ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، پردہ کرے تو اعتراض کرتا۔ کون سی مسجد سے عمرے کا ثواب چھوٹے حج کے؟ ہر عمرہ میقات سے جو بھی عمرہ کرو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ لوگ بزرگوں سے بیعت کرتے ہیں، بالکل بیعت صحیح ہے۔ میں اس لیے بیعت نہیں کرتا کہ میں نہ تو پیر ہوں نہ میں کسی کا مجاز ہوں، کسی بزرگ سے بیعت کرو۔ میری بہن کو شوہر اچھا نہیں سمجھتا، گندیاں گالی دیتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرتی رہے، اور یا مانعو یا مانعو یہ اللہ کا نام ہے، 70 دفعہ روزانہ کھانے پہ دم کر کے اس کو کھلایا کرے۔ میرا خاوند اور میرے پتہ نہیں بیٹے ہیں، اللہ سب کو دین پہ چلائے۔ بہرحال آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھیں، انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ ایک عورت نے عمرے کی نیت کی، عمرے کے نوافل پڑھے، تلبیہ بھی پڑھا، بچے کو صاف کرنے کے لیے ٹیشو نکالا، اس کی ہلکی سی خوشبو تھی، استعمال نہیں کی، کوئی بات کچھ نہیں ہوتا۔ منہ پر نقاب اوڑھا، جیسے چہرے کو چھوا تو کیا، بہرحال نقاب اگر سارے عمرے میں رکھا دم آ جائے گی، اگر تھوڑی دیر تو کوئی دم نہیں۔ مجھے لیکوریا کا مسئلہ ہے، بالکل آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کریں، اگلی نماز تک وہی کافی ہے، لیکن نیچے کوئی پیمپر وغیرہ استعمال کریں تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے گھر میں یا مسجد میں نہ گرے۔ کہتے ہیں کہ میں مزدور آدمی ہوں، 7 میرے بچے ہیں، اگر مزدوری سے عمرے کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم رکھوں تو بچے تنگ ہوں گے، تو نہ کریں، عمرہ کوئی فرض تھوڑا ہے آپ پر۔ ایک آدمی نے مسجد کا 10-12 ہزار خرچ کیا، اب دوسرے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لڑتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، یا سارے چندہ کر کے اس کو رقم دے دو اور کہو کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ نہ آنا، ادھر آنا ہے تو انسان بن کے آؤ۔ مسجد گالیوں کی جگہ نہیں، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔
کہتے جی ہم آپ کا درس تو سن لیتے ہیں لیکن آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، کیوں؟ میں نے کوئی پردہ رکھا ہوا ہے؟ عمرے سے پہلے 2 دن پہلے حیض آ گیا، صحیح ہو گیا، پھر مسجد عائشہ گیا، احرام باندھا، عمرہ کیا، دم پڑ گئی، آپ کو وہیں سے نیت کر کے آنی چاہیے تھی۔ بہرحال مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، اس پورے ملک میں چاروں ائمہ کی تعلیم دی جاتی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ میرا قدم بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی سید خاندان کی لڑکی ہے تو کسی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ حضور پاک نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی ہے، حضرت عثمان تو سید ہی تھے۔ شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ پاکستان سے آیا ہوں، اللہ جن کی اولاد نہیں سب کو اولاد عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حق المہر میں نکاح میں حضور کا درود پڑھ کے دیا تھا۔ درود تو حق المہر بن ہی نہیں سکتا، حق المہر کے معنی تو پیسے ہیں، اور پھر وہاں حق المہر کی ضرورت کیا تھی جب اللہ نے نکاح کر دیا؟ حجر اسود کا بوسہ طواف کے علاوہ دینا بدعت ہے۔ بہرحال نماز ظہر ہو یا عصر اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ ایک صاحب نے رقم دی کہ قاری صاحب کو تنخواہ دی جائے، قاری صاحب چلے گئے، ان کو تلاش کرو، نہ ملیں تو کسی مدرسے میں دے دو۔ کہتے ہیں کہ شافعی مسلک والے بھی حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں۔ بہرحال اگر مولانا مودودی صاحب نے رجم کا انکار نہیں کیا تو اچھی بات ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میں نے یہی سنا تھا کہ کیا ہے، اللہ اعلم، بلکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کو اسی وجہ سے چھوڑا، اللہ اعلم۔ بہرحال نے انکار نہیں کیا تو اچھی بات ہے۔ میں جماعت اسلامی کی دیانت اور نظم سے متاثر ہوں، شامل ہونا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم تو کسی کو نہیں منع کرتے۔ ان دوستوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ ایک آدمی کا ہمسایہ غریب ہے لیکن وہ عمرے پہ آ جاتا ہے تو عمرہ بھی کرے، غریب ہمسائے کا بھی خیال رکھے۔ اگر معاشی تنگی ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے منت مانی تھی کہ عمرہ کروں گی تو 10 روزے رکھوں گی، عمرہ کر لیا ہے، بہرحال جب توفیق ہو اللہ 10 روزے آہستہ آہستہ پورے کر لو۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے، حضور پاک نے بھی اٹھایا ہے ہاتھ، یہ مسند ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ حرم شریف میں بھی پردہ ہونا چاہیے۔ میرے میاں کو خواب آیا ہے، یہ خواب کسی بزرگ سے جا کے پوچھو، جس نے بھی خواب دیکھا ہے وہ کسی بزرگ سے پوچھے، مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ انگلی اٹھائی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام کے پیچھے حنفی جو ہے وہ فاتحہ نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ فراز میں ایک مسجد ہے، مسجد کے اوپر امام کا گھر ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرے بچے نماز کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو۔ میرے بھائی اور بھابھی ہم سے دور رہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ بہرحال اگر کوئی اہل بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ کرسی پر اگر معذور ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ میں نے پشاور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ ایک احرام کے ساتھ بوٹ پہنے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں، صدقہ خیرات کر دو۔
بہرحال کلمے کی پڑھنے کے مختلف بزرگوں نے طریقے لکھے ہیں، اللہ سب پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میرے والد اور میری والدہ اللہ کو پیارے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے فرما، یا اللہ پورے عالم میں مساجد مدارس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور میری گزارش ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے، تو اس لیے میرے راستے میں صرف ملنے کی